ہم نے مانگا نہیں تو اللہ نے زبان میں قوت گویائی عطا فرما دی، ہم نے مانگا نہیں تو اللہ نے بن مانگے ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ علیم ما فی الصدور ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم بإذن اللہ وعلى آلك وصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کے اس اجلاس میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء کل کے علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رات کے اس آخری حصے میں آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ اب میں ان بنگالی مسلمانوں میں بیٹھ کر عربی میں کوئی خطبہ پڑھوں، پھر اس کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کروں، پھر اس کا ترجمہ بیان کروں، پھر اس کا شان نزول بیان کروں، پھر اس کی تفسیر بیان کروں، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کروں، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کروں، اب جا کر تقریر کا نمبر آتا ہے۔ تو جب میں سب یہی کرتا رہوں گا تو تقریر کب ہوگی؟ اور رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کیا جائے۔ پیش رو مقررین نے لمبے چوڑے خطبے بھی پڑھ لیے اور جتنا آپ سے وصول کرنا تھا وہ چندہ بھی حاصل کر لیا، آپ نے خوب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول فرمائے۔
اب رات کا وہ وقت آ گیا کہ اب آپ تقریر سن نہیں رہے ہیں بلکہ تقریر کھا رہے ہیں. تقریر منہ کھول کے نہیں سنی جاتی ہے، منہ بند کر کے آنکھیں کھول کے سنی جاتی. اب آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، منہ کھل رہے ہیں. تو میں اگر کلکتہ سے آتا تو بنگالی رسگلہ لے کے آتا تاکہ کھلے ہوئے منہ میں اپنی تقریر بنگالی رسگلے کی طرح رکھ دیتا، آپ گٹک جاتے. تو میری تقریر کوئی بنگالی رسگلہ نہیں ہے. تقریر منہ بند کر کے آنکھیں کھول کے سنی جاتی ہے. آپ سے دو مقررین نے مسجد کے نام پر یا جلسے کے نام پر چندہ حاصل کیا، آپ نے دیا. اب اس دیے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کہیں تو میں پیش کر دوں. زور سے بولیے. صرف بنگلہ مقرر بلوائے گا تبھی بولیں گے آپ؟ اردو بھاشی بکتا بلوائے گا تو نہیں بولیں گے؟ اب نہ بولیں. پیش کروں. حضور مفتی اعظم ہند اپنے مکان میں تشریف فرما تھے. دروازے پر کوئی سائل آیا، سوال کیا. دینے میں کچھ دیر ہو گئی تو حضور مفتی اعظم ہند نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ دیے کی روشنی محشر تک. کیا فرمایا؟ دیے کی روشنی محشر تک. تو کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اچانک حضرت نے یہ کیا فرمایا کہ دیے کی روشنی محشر تک. تو ہمارے یہاں جو شب ولادت رسول، شب ولادت دیے روشن کرتے ہیں، اور 15ویں شعبان کو دیے جلاتے ہیں، دیے روشن کرتے ہیں. آپ کے ہاں شب ولادت دیے روشن کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو دیے بولتے ہیں. چراغ بھی بولتے ہیں، مگر زیادہ تر دیے بولا جاتا ہے. تو کسی نے کہا حضور ہم جو شب ولادت دیے روشن کرتے ہیں، کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ ہم شب معراج میں دیے روشن کرتے ہیں، کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ حضور ہم 15 شعبان کو ہم شب برات میں جو دیے روشن کرتے ہیں، کیا اس کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ تو حضور مفتی اعظم ہند کا جواب سنو. فرماتے ہیں اس دیے کی نہیں بلکہ اس دیے کی جو تم نے یہاں دیا، جو یہاں تم نے دین کے نام پر دیا، جو یہاں تم نے مدرسے کے نام پر دیا، جو یہاں تم نے مسجد کے نام پر دیا، جو یہاں تم نے جلسے کے نام پر دیا، جو یہاں تم نے اسلام کے نام پر دیا، جو یہاں تم نے اللہ کے نام پر دیا، جو تم نے یہاں دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی. اب آپ نے جو دیا، جتنا دیا، جیسا دیا، تو آپ نے جو دیا اللہ تعالی آپ کو اس دیے کی روشنی اللہ کی رحمت سے میدان محشر میں نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول فرمائے. آپ نے جو یہاں دیا، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، طلباء کو دیا، علماء کو دیا، سادات کو دیا، جو تم نے یہاں دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی. آج آپ کا یہ اجلاس بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام
کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز میں کہاں سے کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے۔ کوئی لمبی چوڑی اور طول و طویل گفتگو کا موقع نہیں۔ ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں جو ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، جو گستاخ فرقے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کا منانا یہ بدعت ہے، یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بریلی کی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے میلاد کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ میلاد مصطفیٰ پر دلائل و براہین کے انبار لگائے ہیں، ایجاد نہیں کیا ہے۔ میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد مصطفیٰ کا سننا سنت انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے اولین و آخرین کو ظاہر فرمایا، اور عالم ارواح میں سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے اس میں کافرین، مشرکین، ملحدین، مومنین، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نائبین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مردوں کی روحیں، عورتوں کی روحیں، سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں خاموش، ان روحوں میں روح محمدی بھی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں خاموش تھیں، سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب روح محمدی بولی تو سب بول پڑے کہ تو ہمارا رب ہے، بلا شہدنا، بلا شہدنا، بلا شہدنا۔ اب کافرین بھی کہہ رہے ہیں، مشرکین بھی کہہ رہے ہیں، ملحدین بھی کہہ رہے ہیں، اب سب رب کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ وہاں رب کی ربوبیت کا، رب کے ایک ہونے کا اقرار لیا، جب یہاں آئے تو رب کی ربوبیت ہی کا کچھ لوگ انکار کر گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ یہاں سے پہلے کہاں تھے، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ یہاں سے پہلے کہاں تھے، تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے پہلے وہاں تھے، عالم ارواح میں۔ آپ یہاں سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ تو ایک بات بتائیے کہ آپ جب عالم ارواح میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ جی زندہ تھے نا؟ اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ یہ دلال گنج کے نوجوانوں نے جو جلسہ کیا، اس جلسے میں کیسے آپ آ جاتے؟ ظاہر ہے کہ آپ عالم ارواح میں زندہ تھے۔ تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا عالم ارواح کی
زندگی عطا فرمائی. جب تک اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی سے ہم عالم ارواح میں رہے، جب تک اللہ کی مرضی تھی اللہ کے حکم سے ہم عالم ارواح میں رہے. ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں. یا اللہ، اب عالم ارواح کا چین چھوڑ کر، عالم ارواح کا سکون چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو. یا اللہ، کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم عالم ارواح سے چلے تو باپ کی پشت میں آ کے رکے. عالم ارواح سے چلے، کہاں آ گئے؟ باپ کی پشت میں آ گئے. ایک بات بتاؤ، جب تم باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے. اگر تم باپ کی پشت میں زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا. جب تک اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت میں رہے. جب تک اللہ کی مرضی تھی باپ کے پشت کی زندگی عطا فرمائی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ سب اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو. یا اللہ، باپ کی پشت چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ باپ کی پشت سے بڑھ کر ہمیں آرام کہاں مل سکتا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو. یا اللہ، کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت سے چلے، شکم مادر میں آ گئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے. جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی، جب تک اللہ نے چاہا شکم مادر کی زندگی عطا فرمائی، جب تک اللہ نے چاہا شکم مادر میں رکھا. ایک بات بتاؤ، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے. ایک بات بتائیے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کو رزق ملتا تھا یا بھوکے رہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ فرما لیا ہے. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ شکم مادر میں بھی اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم کر دیا. ایک بات بتائیے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ میں رہ کر آپ نے اللہ سے زندگی مانگی تھی یا بن مانگے عطا فرمائی تھی؟ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ سے اپنی آنکھوں میں نور مانگا نہیں تھا، اللہ نے بن مانگے آنکھوں میں نور عطا فرما دیا. ہم نے مانگا نہیں تو اللہ نے ہمارے کانوں میں قوت سماعت عطا فرما دی. ہم نے مانگا نہیں تو اللہ نے زبان میں قوت گویائی عطا فرما دی. ہم نے مانگا نہیں تو اللہ نے بن مانگے ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بن مانگے عطا فرماتا ہے. اے لوگو، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ علیم ما فی الصدور ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اپنے بندوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو پہچانتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں رہے. ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو. یا اللہ، اب کہاں چلے جائیں؟ ماں کا شکم چھوڑ کر، ماں کی کوکھ چھوڑ کر،
ماں کی گود چھوڑ کر اب کہاں چلے جائیں؟ ماں کے گود سے بڑھ کر بھی ہمیں کہیں آرام مل سکتا ہے، ماں کی گود سے بڑھ کر بھی ہمیں کہیں چین مل سکتا ہے، ماں کی گود سے بڑھ کر بھی ہمیں کہیں سکون مل سکتا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آ گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے حکم سے یہاں ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم یہاں ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا یہاں رکھے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہے ہم یہاں رہیں گے۔ اب چاہے کیسی کیسی تنظیمیں بن جائیں، چاہے کیسی کیسی جماعتیں آ جائیں، چاہے کیسی کیسی سنستھائیں بن جائیں، چاہے کیسے کیسے منحوس لوگ آ جائیں جو نکالنا چاہیں نکال نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں کسی اور کی مرضی سے نہیں ہیں، اپنے رب کی مرضی سے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا یہاں رکھے گا۔ ہم اللہ کے حکم سے یہاں ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم یہاں ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب تک اللہ چاہے گا یہاں رکھے گا۔ ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کی مرضی کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ کہ چلو یا اللہ ہمارا باپ یہاں ہے، ماں یہاں ہے، بھائی یہاں ہے، بہن یہاں ہے، چاچا یہاں ہے، چاچی یہاں ہے، دادا یہاں ہے، دادی یہاں ہے۔ اے اللہ ہم اپنے سارے کنبے داروں کو، رشتہ داروں کو، عزیز داروں کو چھوڑ کر اب کہاں چلے جائیں؟ چلو اے اللہ ہم نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، ہم نے بڑا غربت کا دور دیکھا ہے، اے اللہ بڑی محنت کر کے ہم نے یہ 5 مالے کی بلڈنگ بنائی ہے، اے اللہ چلے جائیں اس بلڈنگ میں کون رہے گا؟ یہ جو بلڈنگ بنائی ہے ہم نے 20 مالے کی، اس بلڈنگ میں کون رہے گا؟ کرایہ کون وصول کرے گا؟ اے اللہ مہلت دے دے، چلو اے اللہ بڑی محنت کی ہے، بڑی غربت کا دور دیکھا، بڑی محنت کر کے اپنا کاروبار سجایا، بزنس سجایا ہے، بڑی محنت کر کے ہم نے فیکٹری بنائی ہے، بڑی محنت کر کے ہم نے زمین بنائی ہے، اے اللہ بڑی محنت کر کے ہم نے پیسہ کمایا، ہم نے BMW خریدی، اے اللہ ہم 2 کروڑ کی خرید کر لائے ہیں گاڑی مرسڈیز، یہ مرسڈیز گاڑی کون چلائے گا؟ ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو یا اللہ کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم قبر میں چلے گئے۔ اللہ کا حکم آ گیا قبر میں چلے جاؤ، تو اللہ کے حکم سے ہم قبر میں چلے گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی قبر میں سوال ہوں گے؟ بنگلہ میں ہوں گے؟ کون سی زبان میں ہوں گے؟ ہندی میں، اردو میں، سرجا پوری میں، انگلش میں، فرینچ میں، زولو میں، افریقانس میں، کون سی زبان میں ہوں گے؟ زور سے بولیے، کون سی زبان میں؟ عربی میں ہوں گے نا؟ آپ کو آتی ہے عربی؟ سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ عربی میں آپ کو آتی ہے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا خدا کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے بندوں کو عربی نہیں آتی ہے؟ یہ تو بنگالی ہیں، بنگلہ منش، ان سے تو بنگلہ میں سوال ہونا چاہیے۔ جب فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا قبر میں، تو یہ آنکھیں کھول کے جواب کیا دیں گے؟
کیا خدا کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے بندوں کو عربی نہیں آتی ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا یہ بات جانتا ہے کہ میرے بندوں کو عربی نہیں آتی ہے، سب بندوں کو عربی نہیں آتی ہے، خدا یہ بات جانتا ہے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ چلو اوپر سے ہم نیچے گئے، نبی کی بولی سیکھ گئے، وہ بولی بولنے لگے جو میرے مصطفیٰ کی بولی ہے، وہ زبان بولنے لگے جو میرے مصطفیٰ کی زبان ہے۔ ایک بات بتاؤ، سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا؟ زندہ سے ہوں گے کہ مردہ سے ہوں گے؟ جواب کون دے گا؟ زندہ دے گا کہ مردہ دے گا؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرے کب؟ ہم تو سفر میں ہیں، عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے چلے باپ کی پشت میں آ گئے، باپ کی پشت سے چلے شکم مادر میں آ گئے، ماں کے پیٹ سے چلے دنیا میں آ گئے، دنیا سے چلے قبر میں پہنچ گئے، مرے کب؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن تلاوت کر کے مجھے آپ دکھائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے؟ پورے قرآن میں آپ مجھے دکھائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن میں ملے گا تو کیا ملے گا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ چکھتا کون ہے؟ زندہ چکھتا ہے یا مردہ چکھتا ہے؟ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ مزہ ایسا مزہ ہے کہ اس مزے کو چکھنے کے بعد بندہ پھر کوئی مزہ ہی چکھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ مزہ ایسا مزہ ہے کہ اس مزے کے بعد دنیا کا وہ کوئی مزہ ہی نہیں چکھنا چاہتا ہے۔ یہ موت کا مزہ ایسا مزہ ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، ہم قبر میں پہنچ گئے۔ کہاں دفن کیا؟ دلال گنج کے قبرستان میں۔ کہاں دفن کیا؟ دلال گنج کے قبرستان میں دفن کیا۔ کیا دلال گنج کے قبرستان میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی پڑے نہیں رہنا ہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، ان سے پوچھنا تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ تو دلال گنج کے قبرستان میں بھی نہیں پڑے رہنا۔ جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے، بڑے چین کی نیند آرام کرتے رہیں گے، بڑے چین کی نیند سوتے رہیں گے، دنیا کے تمام معاملات سے بے فکر ہو کر ہم قبر میں رہیں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ کی مرضی سے قبر میں رہیں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، جب تک اللہ چاہے گا اللہ کی مرضی سے ہم قبر میں رہیں گے۔ وہاں بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں، اللہ کی مرضی سے ہیں۔ ہم قبر میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ، اب یہ قبر کا چین چھوڑ کر، قبر کا سکون چھوڑ کر، یہ بڑی گہری نیند چھوڑ کر، یہ چین کی نیند چھوڑ کر، اوپر کے معاملات سے بے فکر ہو کر ہم آرام کر رہے ہیں، اب کہاں چلے جائیں؟ اے اللہ، اب یہاں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری گاڑی کون چلا رہا ہے، ہمارے بلڈنگ میں کون رہتا ہے، ہمارا کاروبار کون سنبھالے ہوئے ہے، ہماری فیکٹری کون چلا رہا ہے، ہماری زمین کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اے اللہ، اب اس چین کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ اے اللہ، کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ کہاں پہنچ جاؤ؟ میدان محشر میں۔ ان سے بھی پوچھنا، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ میدان محشر میں جمع ہو جاؤ، قبر سے اٹھے مٹی جھاڑتے ہوئے چلے میدان محشر کی طرف۔ ایک بات بتاؤ، دلال گنج سے میدان محشر کا راستہ کدھر ہو کے گیا ہے؟ آپ نے دیکھا 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 ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ کہاں چلے جائیں، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں پہنچ جاؤ۔ اب اے اللہ، ہم نے تو میدان محشر کا راستہ نہیں دیکھا، دلال گنج سے میدان محشر کا راستہ کدھر ہو کے جائے گا؟ یہ میدان محشر کا راستہ دلال گنج سے مالدہ ہو کے جائے گا کہ مرشد آباد ہو کے جائے گا کہ سلی گوڑی ہو کے جائے گا کہ کلکتہ ہو کے جائے گا کہ پٹنہ ہو کے جائے گا کہ لکھنؤ ہو کے جائے گا کہ دلی ہو کے جائے گا؟ اے اللہ، ہم نے میدان محشر کا راستہ نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے دیکھ لیا ہو دلال گنج سے میدان محشر کا راستہ تو ہمیں بھی بتا دیجیے، ہم بھی حساب لگا لیں گے کہ بریلی سے کدھر ہو کے جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ تو کیا خدا کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میرے بندوں کو دلال گنج سے میدان محشر کا راستہ نہیں معلوم ہے؟ کیا خدا یہ بات نہیں جانتا تھا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا یہ بات جانتا ہے کہ میرے بندوں کو میدان محشر کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ ہم میدان محشر کا راستہ بھی جان گئے اور منزل بھی پہچان گئے۔ میدان محشر میں پہنچ گئے، جمع ہو گئے۔ اب جب میدان محشر میں پہنچے تو باپ بھی مل گیا، یہ ہمارا باپ ہے، ہماری مدد کرے گا، یہ اگر کوئی پریشانی ہوگی ضرور ہمارے کام آئے گا۔ دادا کو پہچان لیا، یہ میرا دادا ہے۔ نانا کو بھی پہچان لیا، یہ میرا نانا ہے۔ بھائی کو بھی پہچان رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی بھائی کو پہچان رہا ہے، دوست دوست کو پہچان رہا ہے، باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے، نانا نواسے کو پہچان رہا ہے، دادا پوتے کو پہچان رہا ہے۔ اب سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، مگر کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے۔ نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ دادا کام آ رہا ہے، نہ نانا کام آ رہا ہے، نہ چاچا کام آ رہا ہے، نہ دوست کام آ رہا ہے، نہ استاد کام آ رہا ہے۔ اب کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میدان محشر میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، وہاں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی ذات ہے جو کام آنے والی ہے، اسی مقدس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی ایک ذات کا نام ہے جو کام آنے والی ہے، جو عالم ارواح میں کام آ رہے ہیں، جو دنیا میں کام آ رہے ہیں، جو قبر میں کام آ رہے ہیں، وہی میدان محشر میں کام آنے والے ہیں۔ ایک ہی ذات ہے جو کام آنے والی ہے، اسی مقدس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ تو وہی مدد کرنے والے ہیں، وہی کام آنے والے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے؟ کیا ہمیشہ وہاں کھڑے رہو گے؟ اب ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی کھڑے نہیں رہنا ہے، وہاں بھی ہم اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اب میدان محشر میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار ہو رہا ہے، نام اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ اب نام اعمال اگر الٹے ہاتھ میں آ گیا تب تو خیریت نہیں ہے، اگر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا تو سب معاملہ خیریت ہی خیریت ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بغیر حساب و کتاب کے کسی کو جہنم میں ڈال دے تو وہاں ہے کوئی ایسا معاملہ کہ بازار بند کرو؟
ہے کوئی ایسا معاملہ کہ اسٹرائک کی جائے گی؟ ہمارا حساب و کتاب نہیں لیا، جہنم میں ڈال دیا؟ ہمارا چلہ نہیں دیکھا؟ ہم نے 6 دن کا چلہ کیا، 3 دن کا چلہ کیا، 10 دن کا چلہ کیا، 20 دن کا چلہ کیا، 40 دن کا چلہ کیا، 3 مہینے کا چلہ کیا، 6 مہینے کا چلہ کیا، 1 سال کا چلہ ہم نے کیا۔ ہم ساری زندگی چلہ چلہ کے چلہ چلی کرتے رہے، اے اللہ ہمارا چلہ چلی نہیں دیکھا، ہماری نمازیں نہیں دیکھیں، جہنم میں ڈال دیا، حساب و کتاب لیا نہیں، جہنم میں ڈال دیا۔ بند کرو بازار، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیا۔ بازار بند کرو، نہیں چلے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا نے فیصلہ کر دیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ میدان محشر قائم اس لیے کیا گیا تاکہ جنتی جنت میں جاتے جاتے میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر جائے، اور جہنمی جہنم میں جاتے جاتے مقام مصطفیٰ دیکھ کر جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب ہمیشہ ہمیشہ تو میدان محشر میں بھی کھڑے نہیں رہنا ہے، وہاں بھی نامہ اعمال کا انتظار ہو رہا ہے، اب ایک آخری منزل کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب میدان محشر میں جب نامہ اعمال پیش ہو جائیں گے تو جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا، جنتی جنت پہ چلا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، جفاکار ہے، خطا کار ہے، ناہنجار ہے، مستحق عذاب نار ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر ایمان کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لے کر آیا ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو میں مرتکب توہین رسالت کو معاف نہیں کروں۔ اگر کوئی گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ آخری مقام ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرے گا؟ آج باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ رو رہا ہے، ماں چلی گئی، بیٹا رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے، ماں رخصت ہو گئی، باپ چلا گیا۔ ارے مرے کب؟ ہم تو سفر میں ہیں، سفر میں ہیں، سفر میں ہیں۔ ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے اللہ کے حکم سے چلے، باپ کی پشت میں آ گئے، باپ کی پشت سے اللہ کے حکم سے چلے، ماں کے پیٹ میں آ گئے، ماں کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے چلے، دنیا میں آ گئے، دنیا سے اللہ کے حکم سے چلے، قبر میں پہنچ گئے، قبر میں اللہ کے حکم سے چلے، میدان محشر میں پہنچ گئے، میدان محشر سے چلے تو جو جدھر کا تھا ادھر پہنچ گیا۔ ایک بات بتاؤ، مرے کب؟ ہم سفر میں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ ہر نفس کو مرنا، قرآن میں ملے گا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا مزہ ایسا مزہ ہے کہ اس مزے کو چکھنے کے بعد پھر وہ دنیا کا کوئی مزہ ہی چکھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ایسا مزہ ہے کہ وہ دنیا کا ہر مزہ چھوڑ دیتا۔ مرے گا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا
اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو تقریر کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو آئیں لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، تھوڑا سا راشا ہاتھوں میں ہو اور ایسے ایسے کرتے ہوئے آئیں، تھوڑا سا اور دعا کر دیں اور چلے جائیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیر لوگ تقریر نہیں کرتے، وہ بریلی ہے پیارے، بریلی، جہاں سے دنیا کو تقریر کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بولنا نہیں چاہیے پیروں کو، تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بریلی ہے جہاں سے لوگوں کو بولنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، تو وہاں کا نہیں بولے گا تو کہاں کا بولے گا؟ چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا ہے، اس لیے میں اپنی تقریر آپ کے دلال گنج میں، آپ کے کتنا ہی دلار ہو مگر پھر بھی میں اپنی تقریر آپ کے دلال گنج میں قربان نہیں کروں گا۔ اب میری تقریر آپ سن نہیں رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور تقریر کھانے کی چیز نہیں ہے، سننے کی چیز۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ اب یہ کچھ تبرک لا کے رکھ دیا ہے انہوں نے، ظاہر ہے کہ اس تبرک کا اس کے مقام تک پہنچایا جائے گا۔ تو لائیے آپ تمامی حضرات مل کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف کی تلاوت کر لیجیے۔